السلام علیکم، سیمی لائبریری میں خوش آمدید۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس اچھی بات کے ساتھ کہ اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ آج کی اسٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا عنوان ہے محنت میں عظمت۔ کسی زمانے میں ایک ملک کے باشندے بہت قائل تھے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، دن بھر سونا پانی کی امید میں زمین کھودتے تاکہ مالا مال ہو جائیں۔ برسوں تک وہ اسی طرح زمین کھودتے، لیکن انہیں کچھ نہ مل سکا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے باشندے بہت پریشان رہتے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ دولت چاہتا تھا اور دولت نہ ملنے کے سبب اس کا مزاج بہت چڑچڑا اور غصیلا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہاں ایک نوجوان کا گزر ہوا جو بہت ہنسمکھ اور ذہین تھا۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو اس سے بولا کہ تم جو اتنے خوش ہو، اگر یہ سب کچھ بادشاہ نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ وہ لڑکا بولا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے زمین کی کھدائی بند کر دی اور اس آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگے۔ راستے میں لوگوں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بولا مزدور۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ اب لوگوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ تم گانا کیوں گا رہے تھے؟ اس نے جواب دیا کیونکہ میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے پوچھا تم خوش ہو کیوں؟ اس نے بتایا میرے پاس بہت سونا ہے۔ اتنا سنتے ہی سب لوگ خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ وہ اسی کی تلاش کر رہے تھے اور اسی لیے زمین کھود رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس لے جا کر اسے ساری بات بتا دی۔ بادشاہ نے جب اس آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا سونا ہے؟ نوجوان نے ریلیکس ہو کر بولا ہاں، میرے پاس سونے کی 7 بوریاں ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ جا کر سونے کی 7 بوریاں لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم سن کر نوجوان نے کہا سونے کو لانے میں کافی وقت لگے گا، کیونکہ وہ ایک غار میں رکھا ہوا ہے جس کی دیکھ بھال 7 دیو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ان آدمیوں کو میرے ساتھ 1 سال تک رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس عرصے میں ہم وہ سونا حاصل کر لیں گے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نوجوان کی بات ماننے کے علاوہ بادشاہ کے پاس اب کوئی چارہ تھا نہیں۔ اس کو 7 سونے کی بوریوں کا لالچ تھا، اس لیے اس نے اپنے بہت سے آدمی، گھوڑے اور بیل اس نوجوان کے ساتھ بھیج دیے اور جاتے وقت اس کو ہدایت کی کہ اگر تم سال کے آخر تک سونا لانے میں ناکام رہے تو تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نوجوان نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نوجوان نے ان لوگوں کو سلطنت کی سرخیز زمین جوتنے کے لیے کہا۔ جب زمین تیار ہو گئی تو اس زمین میں گیہوں کے بیج بوئے۔ 1 سال بعد فصل تیار ہو گئی تو اس نے اس کی کٹائی کرائی، جس کے بعد اس کے پاس منوں گندم جمع ہو گئی، جسے گھوڑوں پر لدوا کر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ لوگ ایک ایسے جگہ پر مقام پر پہنچے جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے باشندوں نے وہ سارا گیہوں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ اس کے بدلے میں اس نوجوان کو سونے کی 7 بوریاں مل گئی، جنہیں لے کر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔
اسے دیکھ کر بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تم سونا لے آئے ہو؟ نوجوان نے مسکرا کے جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے گیہوں بیچ کر سونا حاصل کیا ہے۔ اس کی ملازموں نے جب اسے پوری کہانی سنائی تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سونا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سالوں بعد ہی ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا تو اس نے نوجوان کو دربار اپنے طلب کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہارا بہت شکر گزار ہیں، تم نے ہمیں ایک نئی راہ دکھائی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی ساتھ رہو۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر کہا کہ اس دنیا میں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محنت کی عظمت کو نہیں سمجھتے، مجھے ان کے پاس جا کر انہیں بھی راہ راست پر لانا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ مجھے افسوس ہے، میں یہاں نہیں رک سکتا۔ بادشاہ نے نوجوان کو بے شمار تحائف دے کر رخصت کیا۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ آج کی مورل اسٹوری میں محنت پہ زور دیا گیا۔ محنت کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے محنت ضروری ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ میرے ویورز سیمی لائبریری میں ایک اور اچھی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔